الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها رواه مسلم۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں قبروں کی زیارت سے منع فرما دیا تھا، کیونکہ بعض محدثین فرماتے ہیں کہ انہوں نے بت پرستی چھوڑی تھی لوگوں نے، تو یہ نہ سمجھ لیں کہ وہاں ہم نے بت چھوڑے اور یہاں ہم نے جو ہے قبروں کو جاہلانہ رسم و رواج کے طور پر جو پہلے وہ جو بتوں کے ساتھ کرتے تھے وہ سلوک قبروں کے ساتھ نہ کریں، اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا۔ جب مکمل دین انہیں پتہ چل گیا، دین کی جو تعلیمات تھی وہ مکمل ہو گئی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں قبروں کی زیارت کی اجازت مرحمت فرما دی۔ دوسری روایت ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے تم لوگوں کو قبروں کی زیارت سے روکا تھا، تو اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ ان کی زیارت کرو، اس لیے کہ قبروں کی زیارت کرنا دنیا سے بیزار کرتا ہے اور آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ اور جو قبروں کی زیارت کا طریقہ ہے یہ ہے کہ پاؤں کی جانب جا کر میت کے منہ کے سامنے کھڑا ہو اور یہ کہے السلام علیکم اہل دار قوم مؤمنین انتم لنا سلف وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمُ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ، یہ کہے۔ اور یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالعصر، یہ قبرستان جانے کی دعا ہے۔ جب آپ قبرستان جائیں تو اس طرح اہل قبور کو سلام کریں اور یہ دعا پڑھیں۔ اور پھر طریقہ کار یہ ہے کہ 3 یا 5 یا 7 یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، اس کے بعد جس قدر ہو سکے قرآن مجید پڑھے، سورہ ملک پڑھ سکتا ہے، سورہ مزمل اور چاروں کل، سورہ یاسین شریف، جو اسے آتا ہو، جو اسے صورتیں یا کچھ آیت یاد ہوں وہ تلاوت کر کے پڑھ کے، اور اس کے بعد ایصال ثواب وہ کرے۔ اور پوری امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ایصال ثواب کرتا ہے تو سب کو اس کا ثواب جو ہے وہ پہنچتا ہے، اور کسی کے ثواب میں بھی کمی نہیں آتی، سب کو برابر برابر وہ ثواب تقسیم کیا جاتا ہے، ثواب پہنچایا جاتا ہے۔ اور اولیاء کرام کی مزارات جو ہیں ان کی زیارت کے لیے سفر کرنا یہ جائز ہے۔ بہار شریعت اور رد المختار کا یہی فتویٰ ہے۔ اولیاء کرام کی زیارت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی دلیل ہے، اور جو اولیاء کرام کی زیارت کرنے گئے، ان کی قبروں کی زیارت کرنے گئے ہوئے مزارات پر، تو ان زائرین کو کافر اور بدعتی کہنا کھلی گمراہی اور بدعقیدگی ہے، کیونکہ وہ کوئی عبادت کرنے تو نہیں جا رہے نا جو ان کے گمراہ کہیں یا مشرک کہہ دیں، وہ تو محبت میں جا رہے ہیں۔ ہاں اگر کوئی وہاں ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں جو غیر شرعی ہے تو ان سے انہیں منع کرنا چاہیے، روکنا چاہیے کہ آپ نے یہ جو کام کیا ہے یہ غیر شرعی ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، نہ کہ اسے یہ کہہ دینا چاہیے کہ یہ مشرک ہے، پہلے اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ یعنی اولیاء کرام کی زیارت کے سبب مسلمانوں کو اس خیال سے کافر کہنا کہ ان کی زیارت عبادت غیر اللہ ہے، یعنی یہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کر رہے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اولیاء کی مزارات پر گئے تو عبادت کی نیت سے گئے، تو وہ اس لیے کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، حالانکہ کوئی بھی اس قدر
بے علم نہیں ہوتا کہ اسے پتہ ہی نہ ہو کہ میں غیر اللہ کی طرف جا رہا ہوں یا اللہ کی طرف جا رہا ہوں۔ اور منکرات شرعیہ اگر ایام عرس میں پائی جائیں تو ان کی وجہ سے زیارت ترک نہ کرے، اس لیے کہ ایسی باتوں سے نیک کام ترک نہیں کیا جاتا، بلکہ اسے برا جانے اور اصلاح کی کوشش کرے۔ یعنی کہ عرس کے دنوں میں اگر کوئی شخص وہ کر رہا ہے اس قبر کو سجدہ، یا جس طرح قبر کو پوجا کرتے ہیں یا اس کا بوسہ لیتے ہیں، ہے تو جائز، لیکن سمجھنے والا جو ہے وہ نہیں سمجھتا، وہ یہی سمجھتا ہے کہ سجدہ کیا جا رہا ہے، تو اس کی اصلاح کی جائے۔ تو اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ بہتر طریقہ یہی ہے کہ قبر کو ہاتھ بھی نہ لگائے، اور وہیں قبر پر جا کر جو کچھ پڑھنا ہے وہ پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرے اور پھر واپس نہ جائے۔ ہاں اگر کوئی اپنے والدین کی قبر پر گیا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ کی حدیث مبارکہ ہے کہ وہ بوسہ لے سکتا ہے، اور یہ باعث اجر و ثواب ہے۔ اور پھر عورتوں کے لیے عزیزوں کی قبروں پر جانا بھی ممنوع ہے، اس لیے کہ وہ جزا اور فضا کرتی ہیں، رونا دھونا کرتی ہیں، اس لیے عورتوں کو منع فرمایا گیا ہے۔ طحطاوی کی روایت ہے کہ عورتوں کے لیے اجازت صرف اور صرف اس صورت میں ہے جب کہ زیارت ایسے طریقے پر ہو کہ ان میں کوئی فتنہ نہ ہو۔ یعنی بعض مزارات پر دیکھا گیا ہے کہ وہ الگ جگہ بنی ہوئی ہے اور دوسری طرف سے آتے ہیں جس طرف سے مرد نہیں آتے، تو عورتوں کے لیے الگ راستہ بنا ہوا ہے اور الگ زیارت کی جگہ بنی ہوئی ہے۔ اس سے عورتوں کی بے پردگی بھی نہیں ہوتی، غیر مرد ان کو دیکھ بھی نہیں سکتے اور وہ قبر تک بھی نہیں پہنچ سکتی، باہر کھڑی ہو کے دعا کرتی ہیں۔ تو یہ طریقہ کار درست ہے۔ اگر اس طریقے سے کوئی جگہ بنی ہوئی ہے تو وہاں عورتوں کی اجازت ہوگی، اور اس کے علاوہ اگر نہ جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ قبر کو سجدہ کرنا جو ہے حرام ہے، عبادت کی نیت سے ہو تو کفر ہے، اور اگر تعظیم کی نیت سے کی ہے تو پھر حرام ہے۔ ابو جعفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک فقیہ ہیں، فرماتے ہیں اگر عبادت کی نیت سے بادشاہ کو سجدہ کیا یا کوئی نیت اس وقت نہ تھی تو وہ شخص کافر ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اور فقہاء کرام کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اولیاء کرام کی قبروں کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔